بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو معزز ناظرین، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ عدالتی گواہ کی اہلیت کیا ہے یعنی کون سا شخص جو ہے وہ عدالت میں گواہی دے سکتا ہے۔ پہلے عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے جو ایکٹ تھا وہ ایویڈنس ایکٹ 1872 تھا۔ بعد ازاں 1984 میں ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے دی قانون شہادت آرڈر 1984 نافذ کیا گیا، جس میں ایویڈنس ایکٹ 1972 کی بیشتر دفعات کو اسلام کے مطابق کنورٹ کر کے نافذ کر دیا گیا۔ دی قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل نمبر 3 عدالتوں میں پیش ہونے والے گواہان کی ایلیجیبلٹی یا ان کی اہلیت بیان کرتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق ہر شخص عدالت میں گواہی دینے کا اہل ہے سوائے اس کے کہ وہ کم عمری کی وجہ سے یا بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے، خواہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا کسی اور دیگر وجہ سے، سوالات کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور ان سوالات کو سمجھنے کے بعد ان کی مطابقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے اہل نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا، اور دیگر جو اشخاص ہیں وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کو کبھی کسی عدالت نے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے کوئی سزا سنائی ہو، وہ سزا یافتہ ہو جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، وہ بھی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تاہم اگر وہ شخص عدالت کو باور کروا دے، اس بات کی یقین دہانی کروا دے کہ اب اس نے اپنی عادات کو تبدیل کر لیا ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے اور اس نے آئندہ سے جھوٹی گواہی دینے سے معذرت کر لی ہے، تو عدالت اگر سیٹسفائی ہو جائے، اگر عدالت مطمئن ہو جائے، تو اس گواہ کو بھی شہادت دینے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس طرح ثابت یہ ہوا کہ چند جو نوعیت یا کیٹیگریز ہیں، جس طرح کہ بہت زیادہ کم عمری، بہت زیادہ بڑھاپا، بیماری ذہنی یا جسمانی یا کوئی دیگر اس طرح کی وجہ جن سے گواہ جو ہے وہ سوالات کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، یا پھر سوالوں کے جوابات ان سوالوں کی مطابقت کے مطابق دینے کے لیے اہل نہ ہو، ان کے سوا باقی دیگر تمام اشخاص یا افراد جو ہیں وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے اہل ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آل دا پرسنز جو ہے وہ آرٹیکل نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ تمام اشخاص یعنی مسلمز اور نان مسلمز، تو عدالت میں گواہی دینے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ بھی اہل ہیں، اور اگر کوئی نان مسلم ہے وہ کسی کیس میں گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی گواہی دینے کے لیے ایلیجیبل ہے، یعنی اس بنا پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کو عدالت میں گواہی دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے چائلڈ وٹنس، یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی گواہ کی عمر جو ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گواہ جو ہے اس کو بالغ ہونا ضروری ہے، تو قانون میں اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جو شخص گواہی دینے کے لیے عدالت میں آئے گا اس کو بالغ ہونا ضروری ہے، اس کی عمر کا تعین کہیں نہیں کیا گیا۔ تاہم یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ سوالات کو سمجھ نہ سکے اور ان کے مطابق جوابات نہ دے سکے، یا وہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے
سوالات کو سمجھنے اور ان کے جوابات دینے سے قاصر ہو۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر کا تعین یا بچپن میں جو وٹنس چائلڈ وٹنس ہوگا اس کی کیا اہلیت ہوگی، وہ کس طرح عدالت میں شہادت دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کا گواہ جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت پہلے اس کی اچھے طریقے سے سکروٹنی کرتی ہے، یعنی عدالت پہلے خود اس گواہ سے سوال جواب کر کے اس کی ذہنی اور اس کی جو سمجھداری ہے اس کو جج کرے گی۔ تو عدالت اس سے کچھ کویسچن پوچھ سکتی ہے، مثلا عدالت اس سے یہ پوچھ سکتی ہے آپ کی عمر کیا ہے، عدالت پوچھ سکتی ہے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو، عدالت اس سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ موجود ہو، آپ کہاں رہتے ہو، آپ کس مقصد کے لیے عدالت میں آئے ہو۔ یہ اس طرح کے بنیادی سوالات جو ہیں وہ کرنے کے بعد اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کے بعد ان کی مطابقت کے جوابات دینے کی اہلیت رکھتا ہے، تو عدالت اس کو گواہی دینے کی پرمیشن دے سکتی ہے، اور عدالت اپنے آرڈر میں نوٹ کر سکتی ہے کہ یہ گواہ جو ہے اس سے ابتدائی کویسچنز کر کے اس کی سکروٹنی کی گئی ہے، اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ گواہ جو ہے وہ اہلیت دینے سوالات کے جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے اس کی شہادت جو ہے اس کو الاؤ کیا جائے گا۔ اور پھر بھی عدالتیں عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ایویڈنس جو ہے وہ عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ایویڈنس پہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی کرابوریٹڈ ایویڈنس بھی مل جائے، یعنی کوئی برآمدگی وغیرہ اگر کسی بچے نے کوئی ایویڈنس دی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا جو موقف ہے اس کی تائید میں اگر کوئی دیگر شہادت بھی ثابت ہو جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ زیادہ طور پر سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ عدالتوں میں بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں، بہت سے اس طرح کے کیسز ہیں جس میں 10 سال تک کی عمر کے بچوں کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے گئے۔ عدالتوں کے فیصلوں کی روح سے اعلیٰ عدالتی نظائر کے مطابق قرار دیا گیا ہے کہ 9 سال کی عمر کا بچہ یا 10 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کی عمر کو ٹینڈر ایج کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنی کم عمری کی وجہ سے نااہل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک کیس میں ایک بچہ جب وقوع ہوا اس وقت اس کی عمر 7.5 سال تھی، اور جب اس کی ایویڈنس ہوئی تب اس کی عمر 10 سال تھی، اس کی اور وہ واحد گواہ تھا جس نے وقوع اپنی نظروں سے دیکھا تھا، اور اس نے یہ شہادت دی کہ اس کے والد کو کمرے میں بہولہ جسے کہتے ہیں وہ مار کے قتل کیا گیا، اور بہولہ جو تھا اس کی برآمدگی بھی ہوئی اور اس پہ خون لگا ہوا ثابت ہوا۔ تو اس طرح اس بچے کی شہادت جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اس ملزم کو سزا دی گئی۔ کسی ملزم کی بیوی جو ہے وہ بھی عدالت میں اپنے ہسبینڈ کے خلاف شہادت دینے کے لیے ایلیجیبل ہے، تاہم قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 5 میں کچھ قدغن لگائی گئی ہے کہ میاں اور بیوی کے جو آپس کے معاملات یا ان کی تنہائی کی گفتگو یا ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کی گئی باتیں جو ہیں وہ اسپاؤس میں سے کوئی ایک ممبر جو ہے وہ بطور شہادت استعمال نہیں کر سکتا، اگرچہ اگر کیس جو ہے ان دونوں فریقین کے مابین ہوگا تو پھر وہ ایویڈنس جو ہے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کو ایویڈنس الاؤ کیا جائے گا، اور اگر کسی دیگر معاملے میں کوئی ایویڈنس ہوگی تو پھر ان کے آپس کی اعتماد کے ساتھ جو کی گئی گفتگو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کرے گی کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے خلاف اس طرح کی عدالت میں شہادت جو ہے وہ قلم بند کروائے۔ اور اس کے ساتھ اب ایک بات اور ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان ہیں ان میں سے کوئی ایک ملزم جو ہے
وہ اپنے ساتھی ملزم کے خلاف اگر شہادت دے گا تو اس کی شہادت کو کمزور شہادت تسلیم کیا جاتا ہے، اور جب تک اس کے ساتھ بھی کوئی کریبوریٹڈ ایویڈنس نہ ملے، کوئی برآمدگی وغیرہ سے اس کی شہادت کی تائید نہ ہو، تب تک عدالت جو ہے وہ اس کو کمزور شہادت کے طور پہ دیکھے گی۔ اور اگر اس طرح کے بیان میں کوئی برآمدگی وغیرہ سے یا کوئی دیگر شہادت سے اس کی تائید ہو جائے تو اس گواہ کی جو شہادت ہے اس کو پھر جو ہے اس پہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ کسی کے فیصلے میں سزا یا جزا کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، میرا آج کا یہ ٹاپک تھا۔ اس ٹاپک کی بابت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کال کر کے بھی اس ٹاپک کی بابت کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔